بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت میں شخصیت سازی کے علاوہ ایک دوسرا بڑا اہم کام ہے جو قابل توجہ ہے۔ جو لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اس نہج پہ سوچیں کہ اسلامی دنیا میں اب جن علوم پر زور دیا جاتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک اور اس کے متعلقہ علوم ہیں، پھر اسی طرح حدیث ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ اور پھر اسی طرح فقہ بھی ہے، مثلا جدہ میں فقہ اکیڈمی ہے، امت کے بڑے چنے ہوئے فقیہ اور مفتی حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر جگہ دارالافتاء ہے، اور لوگوں کی اکثریت نکاح اور طلاق کے مسائل میں رجوع کرتی ہے، نماز اور روزے کے بھی مسائل ہیں۔ لیکن اگر آپ قرن اول سے شروع کریں تو یہ بات آپ کو خود محسوس ہوگی کہ مسلمانوں نے جتنا کام کتاب و سنت پہ کیا ہے، فقہ پہ کیا ہے، استنباط کیا ہے، اگر اس سے بڑھ کر نہیں تو اس کے مقابل اس کی مساوی کام مسلمانوں نے طب پر کیا۔ طب کی وہ کتابیں جو نگاہ سے گزری ہیں، جو ترکی اور ایران میں دیکھی ہیں، جو شام مکتبہ اسدیہ، اب تو ہو گیا، پہلے یہ مکتبہ ظاہریہ ہوا کرتا تھا، طب پہ مسلمانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر آدمی کی نظر نہ چوکے تو وہ کتاب و سنت کے ہم وزن ہم پلہ کتابیں ہیں، اتنا زیادہ کام مسلمانوں نے طب پہ کیا۔ کینسر کا علاج کیسا ہوتا ہے، کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اس کے علاج کیا ہیں، جڑی بوٹیاں کون سی استعمال ہوتی ہیں، یہ سب حکماء نے لکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا اور ان کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ افسوس ہم مسلمانوں نے طب کا علم ضائع کر دیا۔ جو شکوہ امام کو اس وقت تھا وہی شکوہ آج بھی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس طب پر توجہ نہیں دی۔ اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دے دی تھی، عنایت فرما دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، مریضوں کا علاج کریں، تو نبی کی اس عنایت اور نوازش کو ان کی امت نے لیا علیہ السلام۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حواری تھے، انہوں نے طب میں اپنی جان لڑا دی اور دنیا کی مختلف امراض کے علاج انہوں نے آج سے 2000 سال پہلے محنت کر کے دریافت کیے۔ اور اسی لیے اب تک آپ دیکھیں کہ چرچ کسی کو بھی اللہ کا ولی اس وقت تک قرار نہیں دیتا جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اس سے کتنے مریضوں کو شفا ملی، اس نے کیا کسی مردے کو زندہ کیا یا نہیں کیا، مرتے دم تک اسے بچایا یا نہیں بچایا۔ اب تک عیسائی چرچ اس پہ قائم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں طب نے بہت ترقی کی، اور عیسائیت کا یہ جو طب تھا بچا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف متوجہ بھی کیا۔ بسا اوقات کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز، بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس پہ جانے کی تو سخت ضرورت بھی شاید نہ ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب میں لوگوں کا دل بڑھاتے رہے کہ کام کرو، محنت کرو، سیکھو۔ اپنی بیویوں تک کو کہا، ازواج مطہرات کو کہا رضی اللہ عنہن کہ اس پہ کام کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ کوئی طبیب مدینہ منورہ میں آ جاتا تھا تو پابندی تھی کہ اب جا نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے بچوں کو طب کا وہ علم اتنا نہ سکھا دے جتنا کہ اس کے پاس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سوچیں، مسلمانوں کو وہ طب، وہ کتابیں سب کی سب تقریباً محفوظ ہیں، لوگ چاہیے جو اس طب کو زندہ کریں۔ 1 2 4 دوائیاں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہٹ ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں اس سے مسلمانوں میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لوگوں کو ہم بتا سکیں، اس سوال کا جواب دے سکیں کہ پچھلے 400 سال میں آپ نے کیا کیا ہے، دنیا میں کس چیز کا اضافہ کیا ہے۔ اگر ہم طب پر کام کریں تو ہماری اگلی نسل کہہ سکتی ہے کہ ہم نے پچھلے 400 سال میں کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ دیکھو دوائیاں کتنی سستی اور کس کس بیماری کا علاج خود ہم نے دریافت کر کے دنیا کو دیا ہے۔
علم کسی کی میراث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ طب کی طرف توجہ کریں اور اپنے آباء و اجداد کی میراث کے صحیح وارث ثابت